ہندوستان اتر پردیش ہندوستان کے امیر حضرت مولانا اسامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جمعیت علماء اسلام کا یہ تاریخ ساز اجلاس، جس میں آپ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پورے ملک سے تشریف لائے، ہم لوگوں کو دعوت ملی، پڑوس سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دو اہم ترین قائدین یہاں جمع ہیں، ابن محمود بھی اور محمود بھی، اور یہ دونوں جانشین ہیں محمود حسن دیوبندی کے۔ انشاءاللہ یہ اجتماع فعال نیک ثابت ہوگا، پوری ملت اسلامیہ کے لیے ان کو رہنمائی کرے گا، ان کو راہ عمل دکھائے گا۔ دوستو، بہت قیمتی باتیں آئی ہیں، خاص طور پر جو باتیں آئی ہیں ہماری اپنے اندرونی کمزوریوں کی۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر خود اپنی ذات سے کیا کمی ہے اور ہم کو کیا کام کرنا۔ بہت سے کام کیے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ کیے جائیں گے، لیکن آج کے دور میں بہت خاص طور پر اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ، اعمال کی درستگی کے ساتھ، اخلاق و کردار کی بہتری کے ساتھ ہم کو انسانیت کو، انسانوں کو ایک کنبہ اور پریوار مان کر ان کی خدمت کا مشن بنانا چاہیے۔ سارے انسان، ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، سارے انسان بلکہ ساری مخلوق۔ تو اگر ہم سب کو انسانیت کے ناطے ہم یہ پیغام دے دیں آج کے اجلاس سے کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ خالی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ذرے ذرے کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، جمادات، نباتات، حیوانات کے لیے وہ پیغمبر رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، تو انشاءاللہ یہ پوری امت میں دنیا کے لیے رحمت بن کے رہی ہے اور رحمت بن کے رہے گی۔ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شدت پسندی یا زحمت کو جوڑنا، یہ اس امت کو مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ انشاءاللہ نبی رحمت کے پیغام کو ہم گھر گھر پہنچائیں گے، رحمت والا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کی خدمت، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خدمت، وہاں پڑوسیوں کا بہت حق بتلایا، پڑوس کے حقوق۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ ظاہر بات ہے، پڑوس گھر کا بھی ہوتا ہے، پڑوس دکان کا بھی ہوتا ہے، پڑوس سفر کا بھی ہوتا ہے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم دکان کر رہے ہیں، ہمارے بغل میں جس کی دکان ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ ہمارے گھر کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اطراف میں جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی۔ تو پڑوس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہم ایسا ماحول محبت کا بنائیں، اپنے کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ کہ آپس میں ایسا ماحول بن جائے کہ ہم کسی کے دشمن نہ رہیں، بلکہ ہم اپنی توانائی پوری ملت کی فلاح اور بہبود میں، انسانیت کی فلاح و بہبود میں خرچ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری ملت کے لیے بہت مفید و کارآمد ہوگا۔ اس لیے ہم یہ پیغام اس عظیم الشان اجلاس سے، میں نے ابھی کہا کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے جانشین فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین مولانا سید محمود مدنی یہاں تشریف فرما ہے۔ جمعیت علماء شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی جماعت، مفتی کفایت اللہ کی جماعت، انشاءاللہ اس جماعت نے جس انداز سے کام کیا ہے، ملت کو سربلندی عطا فرمائی ہے، ملت کو آگے بڑھایا ہے، اور ملت کے ایک ایک چیز پر نگاہ رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایکتا کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا۔ تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم عام کریں گے اور عام کر کے رہیں گے۔ ہمارے انڈیا کے ایک شاعر نے
ہمارے دونوں ممالک کے حوالے سے ایک موقع پر ایک بات کہی تھی کہ بھائی ایک ہی حصے دو حصوں میں بٹ گئے، تو اب بٹنے کے باوجود اگر عوام اپنی طاقت کا استعمال کرے تو سب اچھے پڑوسی بن کے رہ سکتے ہیں۔ اس نے تعبیر کیا تھا دو ممالک اگر ان کو یہ مان لیے جائے کہ دو آنکھیں ایک جسم کی، دو ہاتھ ایک جسم کے ہیں، دو پیر اور دو ہونٹ ایک جسم کے ہیں، اور اس جسم کو مان کر اگر ہم اس انداز سے رویہ اپناویں تو پورے ملت کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس نے کہا تھا شاعر نے کہ بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے، ہو جائیں سبھی ایک تقاضا تو یہی ہے، دو آنکھ، دونوں ملکوں کو تعبیر کیا تھا، دو آنکھ الگ سمت اٹھے یہ تو غلط ہے، دو ہونٹ الگ بات کہیں یہ تو غلط ہے، دو پیر الگ راہ چلیں یہ تو غلط ہے، دو ہاتھ الگ ہو کے رہیں یہ تو غلط ہے، بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے، ہو جائے سبھی ایک تقاضا تو یہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے عظیم الشان اجلاس کو ملت اسلامیہ کے لیے، پورے عالم کے لیے، ہم سب کے لیے دین پر چلنے اور ملت کی سربلندی کا سبب بنائے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔